السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت میں ڈاکٹر رشید حسن خان پر شائع کی گئی کتاب سے ایک مضمون سے اقتباس حاضر خدمت ہے۔ آپس میں مزدوروں کی مدد کرنا موجودہ معاشرتی، سیاسی اور خصوصاً معاشی نظام میں تبدیلی چاہتا ہے۔ جسمانی کام کو برا نہ سمجھنا وغیرہ۔ ان دو طبقوں کے علاوہ ایک اور طبقہ جو عموماً پیداواری نظام میں بلا واسطہ شامل نہیں ہوتا، پیٹی بورژوا ہے، چھوٹا سرمایہ دار طبقہ۔ اس طبقے میں دانشور مثلاً ڈاکٹر، سائنسدان، وکیل، استاد، طالب علم، انجینئر، دکاندار، آڑھتی اور دوسرے چھوٹے سرمایہ دار شامل ہیں۔ اس طبقے کی بنیادی خواہش بورژوا طبقے میں شامل ہونا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی طبقے سے سائنس، فلسفہ اور دوسرے عملی نظریات اور ایجادات لیتے ہیں۔ کیونکہ یہ طبقہ جسمانی کام اور پیداواری عمل سے نسبتاً آزاد ہوتا ہے، اس لیے متوسط طبقے کی خاص قسم کی نفسیات ہوتی ہے جو پیٹی بورژوا ذہنیت کہلاتی ہے۔ اس ذہنیت کی کچھ خصوصیات یہ ہیں۔ اسی طرح ہمارے کل کے ساتھی اور آج کے ڈاکٹر اس کیفیت سے دوچار ہیں۔ اخلاقی اقدار، مذہبی عقائد، ذاتی عزت اور معاشرتی رتبے کو بہت اہمیت دینا، خواہشات کے عمل کو برا سمجھنا، جسمانی کام کو گھٹیا اور ذہنی کام کو اعلیٰ سمجھنا، بورژوا طبقے کو داخل کرنا اور ان میں شمولیت کو اپنا نصب العین بنانا وغیرہ وغیرہ۔ درمیانے طبقے کے پاؤں نچلے طبقے میں اور ذہن بورژوا طبقے میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی شخصیت میں تضاد پیدا ہوتا ہے۔ یہ طبقہ وقت، روپیہ اور رتبہ حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہوتا ہے، لیکن اس بات کو ظاہر نہیں کرتا، اس لیے اخلاقی اقدار اور مذہبی عقائد کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے۔ مارکس نے کہا تھا کہ اگر ہم لوگوں کی نفسیات جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے مادی حالات اور ضروریات کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اپنے مطالعے کے بعد مارکس اس نتیجے پر پہنچا کہ سرمایہ داری نظام میں مزدور طبقے سے انقلابی طبقہ ہے، کیونکہ اس کی سب سے زیادہ مادی ضروریات یہ ہے کہ معاشی نظام کو تبدیل کیا جائے۔ اس کے طبقے میں سرمایہ دار طبقہ انقلاب کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ پیٹی بورژوا طبقے کا کردار متضاد ہے۔ وہ کبھی مزدور اور کبھی سرمایہ دار طبقے کی حمایت کرتا ہے۔ اپنے اس کردار کی بنا پر وہ مفاد پرست طبقہ ہے۔ سرمایہ داری نظام میں مزدور کی حیثیت ایک پیداواری مشین کی سی ہے جس کے ذریعے سرمایہ دار منافع کماتا ہے۔ مزدور جو کچھ کرتا ہے اس سے اپنی ضروریات پوری نہیں کر پاتا۔ اگر کسی ٹیکسٹائل مل میں وہ ٹیٹرون کپڑا تیار کرتا ہے تو وہ اس کپڑے کو خرید نہیں سکتا، اور اگر خریدنا ہو تو اسے اپنی بہت سی دوسری ضروریات کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ نتیجتاً مزدور بحیثیت انسان اپنے آپ کو کھو بیٹھتا ہے اور ایک پیداواری اکائی بن جاتا ہے جسے سرمایہ دار اتنی تنخواہ دیتا ہے کہ وہ زندہ رہ سکے، بچے پیدا کر سکے، تاکہ مزدوروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مزدور جتنا زیادہ کام کرتا ہے اتنا ہی زیادہ محروم اور غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے پیداواری عمل یا مزدوری اس کے لیے کوئی فطری عمل یا ضرورت نہیں رہتی، بلکہ ایک مجبوری بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرمایہ داری نظام میں مزدور جہاں بھی جسمانی محنت سے بچنے کا موقع پاتا ہے تو اس سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ مزدور کی اس کیفیت کو مارکس نے بیگانگی، ایلینیشن کا نام دیا ہے۔
مارکس کا فلسفہ بیگانگی۔ سرمایہ دارہ نظام کا بنیادی مقصد منافع حاصل کرنا ہے۔ اس نظام میں ہر شخص مجبور ہو جاتا ہے کہ دوسرے سے مقابلہ کرے اور حصول کی دوڑ میں شامل ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ ایسا نظام لوگوں میں رقابت پیدا کرتا ہے۔ کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے سے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ایک شخص کے نقصان کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی کے مقابلے میں پیچھے رہ جائے گا اور دوسرے لوگ اس سے آگے نکل جائیں گے۔ فرائڈ کے مطابق ہم لوگوں کی ایسی غلطیوں پر جن سے انہیں نقصان پہنچتا ہے اس لیے ہنستے ہیں کہ ہم اس شخص کو بیوقوف اور اپنے آپ کو عقل مند اور اس سے برتر سمجھتے ہیں۔ رقابت کا اظہار تعلیمی اداروں میں بہترین نمبر یا ڈویژن لینے کی کوشش، نوکریوں میں مقابلے کے رجحان وغیرہ میں ہوتا ہے۔ ایسے نظام میں انسان مل جل کر رہنا اور اجتماعی فائدہ سوچنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو معاشرے سے الگ تھلگ محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس امر کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جو لوگ نفسیاتی علاج کرواتے ہیں وہ اپنے مسئلے کو صرف اپنا ذاتی اور انفرادی مسئلہ سمجھتے ہیں، جبکہ انہی کی طرح ہزاروں لاکھوں لوگوں کے بھی وہی مسائل ہوتے ہیں۔ سامراج جب نوآبادیات پر حکومت کرتا تھا تو اپنی حکومت کرنے کا جواز یہ بتاتا تھا کہ وہ تہذیب یافتہ ہے اور محکوم قوم جاہل اور وحشی ہے، اس لیے وہ ان کو مہذب بنانا چاہتا ہے۔ سامراج نوآبادیات کے مقابلے میں اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر نسل سمجھتا تھا اور محکوم قوم پر اپنی برتری کے لیے اپنی زبان اور کلچر رائج کرتا تھا۔ خود کینٹونمنٹ کے علاقوں میں رہتا تھا اور اپنی شامیں جم خانہ میں گزارتا تھا۔ اپنے علاقوں میں صفائی ستھرائی کا نظام بہترین رکھتا تھا تاکہ عوام اس سے مروب رہیں۔ جب سامراج نوآبادیات کو چھوڑ جاتا ہے تو اس ملک کی اشرافیہ اپنے آپ کو ممتاز رکھنے کے لیے سامراج کی زبان اپناتی ہے، سامراج کی طرز کا لباس زیب تن کرتی ہے اور خود کو سامراج کی طرح اعلیٰ نسل ظاہر کرتی ہے، جس کی مثال ہمارے کراچی شہر کے ڈیفنس کلفٹن کے علاقے ہیں اور دیگر شہروں میں اسی طرح کی بحریہ جیسی اسکیمیں اس کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ہمارے بیرون ملک منتقل دوست بھی شاید اسی کیفیت کے نشے میں مبتلا ہیں۔ یہ ملک ریاض کی طرح عوام میں اپنی ساکھ بنانے کے لیے خیراتی کام بھی کرتے ہیں، جس میں نمائش زیادہ اور کام کم ہوتا ہے، سوائے چند لوگوں کے جو اس خیراتی کام کو کل وقتی طور پر کرتے ہیں اور اس کے عوض وہ صرف اپنی واجبی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اس کلاس بورژوا اور پیٹی بورژوا میں آپ کے اسٹیٹس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ چند خیراتی اداروں سے وابستہ ہوں اور سامراج کے طور طریقے اختیار کریں۔ ضمیر مرتا ہے احساس کی خاموشی سے، ضمیر مرتا ہے احساس کی خاموشی سے، یہ وہ وفات ہے جس کی خبر نہیں ہوتی۔